میرے لیے ہے فقط زور ہے دری کافی، تیرے نصیب فلاتوں کی تیزی ادراک۔ میری نظر میں یہی ہے جمال زیبائی، کہ سر بسجدہ میں قوت کے سامنے افلاک۔ نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر، نرا نفس اگر نغمہ ہو نہ آتشاک۔ مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ، کہ جس کا شعلہ تندر اور سرکش و بے باک۔ اس نظم میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اس نکتے کو واضح کیا ہے کہ اگرچہ انسان کے لیے جلال اور جمال دونوں ضروری ہے، لیکن جلال نہ ہو تو جمال بے تاثیر ہے۔ اس جگہ اس امر کی صراحت ضروری ہے کہ اقبال کے اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمال نہ ہو تو محض جلال خودی کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ بہت ضروری ہیں، اور خودی کی تکمیل ان دونوں پر موقوف ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی زندگی سے خارج کر دیا جائے تو خودی ناقص رہ جائے گی۔ جمال ہو اور اس کے ساتھ جلال نہ ہو تو وہ جمال محض مکروہ و فسوں ہے، یعنی بے تاثیر ہے۔ مثلاً آپ کا خیال کیا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس پر کون عمل کرے گا؟ اور طاقت ہو لیکن اس کے ساتھ صحیح خیال نہ ہو تو پھر وہ طاقت انسان چنگیز بن جاتا ہے، یعنی وہ قوت چونکہ عادی ہوتی ہے، اس لیے بنی آدم کے حق میں مصیبت بن جاتی ہے۔ قصہ مختصر، اس نظم میں اقبال نے صرف ایک پہلو کو واضح کیا ہے، اور وہ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے کہ جلال نہ ہو تو جمال بے تاثیر ہے۔ کہتے ہیں کہ اے مخاطب، اگر تو فلسفہ اور حکمت کو بہت وسیع یا اپنی زندگی کے لیے کافی سمجھتا ہے تو تیری مرضی، تجھے یہ خیال مبارک ہو، لیکن میں تو افلاطون کے فلسفے پر زور حیدری کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ مسلمان کا مقصد حیات باطل کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ مقصد فلسفہ سے نہیں بلکہ روحانی طاقت سے حاصل ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر، میں تو عقل کے مقابلے میں عشق کو ترجیح دیتا ہوں۔ واضح ہو کہ جناب حیدر کرار میں یہ طاقت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت پیدا ہوئی تھی۔ میں تو اس کو حقیقی جمال و زیبائی سمجھتا ہوں کہ مسلمان میں باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے بازو میں طاقت اور دل میں حوصلہ ہو۔ دیکھ لو، آسمان کو اللہ نے اپنی قدرت سے ہی تابع فرمان بنا رکھا ہے۔ اس مصرعے کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ قوت کے سامنے کائنات کی بڑی سے بڑی چیز مطیع بن جاتی ہے۔ اگر انسان میں جلال نہ ہو تو اس کی تقریر کیسی دلکش کیوں نہ ہو، مخالف کے اندر کوئی تاثیر پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر موسیقی میں سوز و گداز نہ ہو تو سامعین پر کوئی تاثیر مرتب نہیں ہو سکتی۔ میرا ذاتی نظریہ تو یہ ہے کہ میں اپنی سزا کے لیے اس آگ کو بھی پسند نہیں کروں گا جس کے شعلوں میں عدت اور تندی نہ ہو، کیونکہ جلنے میں مجھے کوئی لطف نہیں آئے گا۔ بالفاظ دیگر، سزا کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔